ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دمشق کے شہر میں ایک چور رہتا تھا۔ اس کا نام عمر تھا اور وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا کہ شہر کے لوگ اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ عمر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چوری اور ڈاکہ زنی میں گزارا تھا اور وہ رات کے اندھیروں میں گلیوں میں گھومتا، امیر لوگوں کے گھروں میں چوری کرتا اور غریبوں کو بھی نہ چھوڑتا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی اور لوگ اسے دمشق کا چور کہتے تھے۔ عمر کی زندگی کا یہ سلسلہ سالوں سے جاری تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر تھا کہ کبھی پکڑ میں نہیں آیا۔ شہر کے حاکم نے اسے پکڑنے کے لیے کئی بار کوششیں کی، لیکن ہر بار عمر چالاکی سے بچ نکلتا۔ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، لیکن کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ عمر کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ ایک رات عمر نے ایک امیر تاجر کے گھر میں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تاجر کا گھر شہر کے وسط میں واقع تھا اور اس کے گھر میں بے حد قیمتی سامان موجود تھا۔ عمر نے رات کے اندھیرے میں گھر کی دیوار پالنگ کر اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے گھر میں داخل ہوا اور قیمتی سامان اکٹھا کرنے لگا، لیکن اس بار عمر کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تاجر کا بیٹا جو ایک ہوشیار نوجوان تھا، اس نے عمر کو دیکھ لیا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اپنے والد کو جگا دیا۔ تاجر نے فوری شہر کے محافظوں کو خبردار کیا۔ عمر کو احساس ہوا کہ وہ پکڑا جا سکتا ہے، اس لیے وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس بار عمر کی چالاکی کام نہیں آئی۔ محافظوں نے اسے گھیر لیا اور اسے پکڑ لیا۔ عمر کو قید کر لیا گیا اور اس پر چوری کا مقدمہ چلایا گیا۔ شہر کے لوگ خوش تھے کہ آخرکار دمشق کا چور پکڑا گیا۔ عمر کو سخت سزا سنائی گئی اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں عمر کو اپنی زندگی پر غور کرنے کا موقع ملا۔ وہ اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتا اور سوچتا کہ کیا اس نے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر نہیں لگایا۔ وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے لگا۔ ایک دن جیل کے ایک عالم دین نے عمر سے ملاقات کی اور اسے توبہ کی تلقین کی۔ عالم دین نے عمر کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و غفور ہے اور وہ ہر گناہگار کی توبہ قبول کرتا ہے، بشرطہ کہ وہ اخلاص سے توبہ کرے۔ عمر نے عالم دین کی باتوں پر غور کیا اور اپنے دل میں توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے ایک نیا موقع دے تاکہ وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ کچھ عرصے بعد عمر کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی چوری نہیں کرے گا اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارے گا۔ وہ شہر کے غریبوں کی مدد کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی تبدیلی پر حیران کر دیا۔ عمر نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا اور ایک نیک انسان بن گیا۔ عمر کی کہانی پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ اس کی تبدیلی پر حیران تھے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ عمر نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ عمر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اور اگر وہ اخلاص سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عمر نے اپنی زندگی کو بدل کر یہ ثابت کیا کہ انسان اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دمشق کے لوگ عمر کو اب تائب چور کے نام سے پکارنے لگے۔ وہ عمر کی کہانی کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے اور کہتے کہ اگر عمر جیسا بڑا چور توبہ کر سکتا ہے تو کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ عمر نے اپنی باقی زندگی نیکی اور خدمت خلق میں گزار دی۔ عمر کی کہانی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے صرف توبہ ہی نہیں کی بلکہ اپنے اعمال کو بھی بدلا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اعمال کے ذریعے بھی اپنی تبدیلی کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس نے اپنی باقی زندگی دوسروں کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں گزار دی۔ عمر نے اپنے مدرسے میں نہ صرف دینی تعلیم دی بلکہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے کھانا، کپڑا اور رہائش کا بھی انتظام کیا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کو نقصان پہنچا کر گزارا ہے۔ اب وہ ان کی مدد کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے مدرسے میں ہر مذہب اور طبقے کے لوگوں کا استقبال کیا جاتا تھا۔ عمر کی کہانی نے دمشق کے لوگوں کو یہ بھی سکھایا کہ انسان کی قدر اس کے ماضی سے نہیں بلکہ اس کے حال اور مستقبل سے ہوتی ہے۔ عمر جیسا شخص جو
کبھی چور تھا اب ایک نیک اور قابل احترام انسان بن چکا تھا۔ لوگ اس کی باتوں پر غور کرتے اور اس سے متاثر ہوتے۔ عمر نے یہ ثابت کیا کہ انسان اپنی زندگی کو کسی بھی عمر میں بدل سکتا ہے۔ عمر کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ بھی اٹھایا۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس جو علم اور تجربہ ہے وہ دوسروں کے لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے وہ نوجوانوں کو نصیحت کرتا تھا کہ غلط راستوں پر نہ چلے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے۔ اس کی باتوں نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور انہیں نیکی کی طرف راغب کیا۔ عمر نے اپنی زندگی میں ایک اور اہم کام یہ کیا کہ وہ معاشرے میں امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک پرامن معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو باہمی محبت اور ہمدردی کا درس دیتا تھا۔ اس کے مدرسے میں ہر مذہب اور طبقے کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ مل کر امن اور خوشحالی کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک دن عمر نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تاریخی جنگل میں کھو گیا ہے اور اسے راستہ نہیں مل رہا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ اچانک اسے ایک روشنی نظر آئی اور وہ روشنی کی طرف چل پڑا۔ جب وہ روشنی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو اسے ہاتھ سے اشارے کر رہا ہے۔ بزرگ نے عمر سے کہا، عمر تیرا راستہ روشن ہے، بس تو اپنے دل کو صاف رکھ اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر۔ یہ خواب دیکھ کر عمر کی آنکھ کھل گئی اور اسے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اس خواب کے بعد عمر نے اپنی زندگی میں ایک نیا باب شروع کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے کام کرے گا۔ اس نے اپنے مدرسے میں ایک نئی درسگاہ قائم کی جہاں وہ نوجوانوں کو نہ صرف دینی تعلیم دیتا بلکہ انہیں زندگی کے عملی مسائل سے نپٹنے کا طریقہ بھی سکھاتا۔ اس درسگاہ میں ہنر سیکھنے کے موقع بھی فراہم کیے جاتے تھے تاکہ نوجوان معاشرے کے مفید شہری بن سکے۔ ایک دن عمر کے پاس ایک نوجوان آیا جو بہت ہی مایوس اور پریشان تھا۔ اس نوجوان نے عمر کو بتایا کہ وہ غربت کی وجہ سے چوری کرنے لگا تھا لیکن وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے۔ عمر نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ رکھا اور اسے ہنر سیکھنے کا موقع دیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ نوجوان ایک ماہر کاریگر بن گیا اور اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ یہ دیکھ کر عمر کو بہت خوشی ہوئی اور اسے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسروں کی مدد کرنے کا موقع دیا۔ عمر نے اپنی زندگی میں ایک اہم کام یہ کیا کہ وہ شہر کے بااثر لوگوں کو اکٹھا کر کے غریبوں کی مدد کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ اس نے ایک فلاحی تنظیم قائم کی جس کا مقصد غریبوں کو روزگار کے موقع فراہم کرنا تھا۔ اس تنظیم کے تحت بہت سے غریب خاندانوں کو مدد ملی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ عمر کی یہ کوششیں پورے شہر میں مشہور ہو گئی اور لوگ اسے غریبوں کا محافظ کہنے لگا۔ عمر کی زندگی کا یہ نیا باب اس کے لیے بہت خوشیاں اور اطمینان کا باعث بنا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ عمر نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اپنے تجربات سبق دوسروں کے ساتھ شیئر کیے۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی اور لوگوں نے اسے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک دن عمر کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی جس کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ وہ عمر کے سامنے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ عمر نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے امی، تم کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ عمر نے فوری اپنی جیب سے پیسے نکالے اور بوڑھی عورت کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، اپنے بیٹے کا علاج کرواؤ اور اگر مزید مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ بوڑھی عورت عمر کے قدموں میں گر پڑی اور دعائیں دینے لگی۔ عمر نے اسے اٹھایا اور کہا، اللہ کا شکر ادا کرو، وہی ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھی عورت دوبارہ عمر کے پاس آئی لیکن اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ عمر کا شکریہ ادا کرنے آئی ہے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے، میں نے تو صرف ایک ذریعہ بنایا تھا۔ بوڑھی عورت نے عمر کو دعائیں دی اور کہا کہ وہ ہمیشہ اس کی نیکیوں کو یاد رکھے گی۔ یہ واقعہ عمر کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرے۔ ایک اور دن عمر
نے دیکھا کہ شہر کے ایک بازار میں ایک غریب بچہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ عمر کا دل بھر آیا اور وہ بچے کے پاس گیا۔ اس نے بچے سے پوچھا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ بچے نے بتایا کہ اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کر رہا ہے۔ عمر نے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنے مدرسے میں داخل کر دیا۔ اس بچے نے عمر کی مدد سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ عمر نے اپنی زندگی میں ایک اور اہم کام یہ کیا کہ وہ شہر کے نوجوانوں کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ منشیات نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے، اس لیے وہ اسکول کالجوں میں جا کر لیکچر دیتا تھا۔ اس لیکچر نے بہت سے نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھا اور وہ عمر کو اپنا رہنما ماننے لگے۔ عمر کی یہ کوششیں پورے شہر میں مشہور ہو گئی اور لوگ اسے نوجوانوں کا محافظ کہنے لگے۔ عمر نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گناہوں میں گزارا، لیکن اب وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مدرسہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا۔ عمر کی موت کے بعد اس کے مدرسے کو ایک یادگار کے طور پر قائم رکھا گیا۔ لوگ اسے ایک نیک انسان کے طور پر یاد کرتے تھے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک بہتر انسان بن گیا۔ عمر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ دمشق کے چور کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی انسان کو اس کے ماضی کی وجہ سے مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی بدلنے کا موقع ملنا چاہیے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکے۔